مانتے گا حضور سے پہنچا یہ لگا ہمیں یہ پہنچا حضور یہاں ہاتھ باندھتے تھے ہم اہل حدیث یہ باندھنے لگے حنفی حضرات کو پہنچا کہ ناف کے نیچے کتابوں میں سب باتیں ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناف تلے نہیں لکھا یا سینے پر نہیں لکھا اب جس کو جس پر تسلی ہو جاتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بات زیادہ درست ہے اس پر عمل کرتا وہ یہی سمجھ کر ہے کہ ہدایت حضور سے لے لی اب شیعہ حضرات نے دیکھا ان کی بات چھوڑیں نماز کی بات میں اپنی کتابوں کی بات کرتا ہوں اگر کسی نے پڑھا ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ دیکھے یہ سب لوگ امام بخاری اور مسلم کے استاد تھے ان سے پہلے انہوں نے کتابیں لکھی اس میں الگ باب ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اب اس میں کون آدمی آتا یہ ہم صحابہ کے عاشق کدھر جائیں گے پھر کہ عبداللہ ابن زبیر رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ان کا بیٹا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا نواسا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا تھا اتنا بڑا صحابی رسول اور مدینہ منورہ میں کوفہ میں بصرہ میں یہ جتنے ہمارے امام ہیں ان کے جو استاد تھے صحابہ کے بعد جن کو تابعین مدینہ میں جائیں امام سعید ابن مسیب جن کو سید التابعین کا صحابہ کے بعد سب سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہماری سنیوں کی کتابوں ہم بصرہ میں جاتے ہیں حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے مکہ میں یا کوفہ میں آتے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد دادا ابراہیم نخعی یہ ہماری کتاب میں اب کون سی نماز شیعوں کی رگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے اور کیا ظلم کرتے کوئی بات نہیں ہماری کتاب میں گواہی دیتی کہ یہ نماز پڑھنے والے بھی صحابی تھے بڑے بڑے تابعین اور کوئی بات بتائیں یہ کلمے کی کیا بات ہے کلمے کی کوئی بات نہیں یہ بھی انہوں پڑھ مولویوں نے بات بنا رکھی ہے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں ناراض نہ ہونا آپ بات چل پڑیے یہ کہاں قرآن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دکھایا مجھے قرآن میں حدیث رسول میں دکھائے کہیں یہ کلمہ طیبہ یہ دو الگ الگ کلمے ہیں بالکل ٹھیک ہے لا الہ کہیں لکھا ہے محمد ہم نے جوڑ لیے حضور نے تو جو کلمہ بنایا وہ شیعوں اور سنیوں کا ایک ہے کلمہ شہادت حضور وہ پڑھاتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وہ ہے کلمہ یہ ہم نے دو جمع کیے انہوں نے ایک تیسرا بھی اکٹھا کر لیا اگر کوئی چوتھا بھی کر لے کہ ساتھ ہی کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کچھ بھی نہیں بگڑتا نیک باتیں اکٹھی کرتے ہیں یہ کوئی اسلام کے کلمے نہیں نہ کوئی دین ایسے بگڑتا ہے اچھی باتیں جو اکٹھی کرتے جائیں آپ عثمان ذوالنورین کر لیں آپ بھی کلمہ یہ کریں کلمہ کوئی نہیں ہے یہ کلمہ طیبہ آپ بھی حیران ہوں گے کسی آیت میں نہیں اس طرح بنا بنایا آیا کسی حدیث میں نہیں دو الگ الگ چیزوں کو لے کر ہم نے اکٹھا کر دیا انہوں نے بھی اگر کہہ دیا علی ولی اللہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی جو تھے اللہ کے ولی تھے کوئی شک والی بات اس طرح کی باتوں سے دین نہیں کوئی بگڑتا یہ آپ کہہ لیں کہ پیار سے انہوں نے کر لیا ہمارے ہاں یہ بریلوی دوست ہیں یہ اذان سے پہلے یہ اثرات کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حضور نے نہیں کہی یہ صحابہ نے اس لیے نہیں کہنی چاہیے مگر یار اس میں کوئی کون سی کفر کی بات تو کوئی نہیں نا درود شریف انہوں نے پڑھ دیا کوئی اسلام سے نکل گیا عقل سے کام لیا کریں جتنی بات غلط نظر آتی ہے حضور کا طریقہ کہہ لیں مگر کافر نہیں کوئی غلط بات نہیں درود شریف ہر وقت پڑھا جاتا ہے کوئی صبر سے بھی کام لینا کچھ نہیں بات اور کون سی بات شیعوں نے کہہ دی ہاں 3 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا کوئی مسلمان نہیں کہتا کہ 3 نمازیں سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں ان کے 5 کے نام ہیں 5 کی رکھتے سارے مسلمانوں کی ایک ہیں کہ 2 فجر کی ہیں 4 ظہر کی ہیں 4 عصر کی ہیں 3 مغرب کی ہیں 4 عشاء کی شیعہ کی بھی اتنی ہیں سنیوں کی بھی اتنی اب مسئلہ کیا ہے جمع بین الصلاتین کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ جب ہم پڑھنی حدیثوں کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جب زد آ جاتی لوگ زد میں دوڑتے شیعوں کی کتابیں میں نے پڑھی ان کے علماء بھی میں جانتا ہوں وہ سارے مانتے ہیں مگر روک نہیں سکتے جانتے وہ بھی ہیں کہ الگ الگ 5 وقتوں میں پڑھنا ہماری طرح وقت لکھے ہوئے کہ زور یہاں تک ہے اثر بالکل ہمارے والے طریقے صرف فرق یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب ہماری زد ہے کہ ہم نے اکٹھی کرنی چھوڑ دی رسول کریم علیہ السلام سے صحیح حدیث ہے چاہے امام ترمذی کہتے ہیں اس پر کسی نے عمل نہیں کیا یہ تو آپ کی اپنی مرضی حدیث میں کوئی خرابی ہے کہ آپ نے مدینے میں ہوتے ہوئے نہ سفر تھا نہ بارش تھی نہ خطرہ تھا نہ بیمار تھے زور اور عصر کی 2 نمازیں اکٹھی پڑھائیں 4 فرض اس کے 4 8 مغرب اور عشاء کی بالکل صحیح حدیث کوئی شک نہیں اب بلا وجہ اکٹھی کی ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضور نے ایسا کیوں کیا جب کوئی مجبوری نہیں فرمایا اسی لیے کہ امت سے تنگی دور ہو جائے امت کو پتہ چل جائے کہ اکٹھی کی پڑھ لیں کوئی بات نہیں تو سنت ہے یہ شیعہ جو کرتے مگر ان کی زیادتی کہ انہوں نے عادت بنا لی یہاں سے خود یہ شیعہ مسلک کے بھی خلاف ہیں ان کی کتابیں بھی یہ نہیں کہتی کہ روز اس طرح پڑھو 5 اذانیں ہونی چاہیے 5 وقت ہے مگر صرف اکٹھی کی جا سکتی ہیں مسئلہ اتنا تھا کہ جائز ہے اگر کوئی کر لے ہم نے ضد کر لی کہ کرنی نہیں اکٹھی کی تو کافر ہو جائیں ہم بھی جھوٹے ہیں
جب جی چاہے اکٹھی 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے، ظہر اثر مغرب عشاء جائز۔ ان کی وہ ضد غلط ہے کہ روزانہ پڑھنا، یہ ان کے مسلک میں نہیں، ان کی بھی شرارت ہے۔ کتابیں ان کی نکال کر دکھاؤں گا، ان کے علماء کے فتوے دکھاؤں گا، ہماری طرح 5 اذانیں دیں 5 وقتوں، اصل یہی ہے۔ مگر کبھی اگر اکٹھی کو کر لے تو بیٹا اتنی بات تھی کہ وہ جائز تھی۔ ہم نے ضد کر لی کہ نہیں پڑھنی، انہوں نے کر لی کہ ہم نے جان بوجھ کر اسی طرح پڑھنا ہے، یہ چیڑ بن گئی۔ مسئلہ اتنا ہی ہے کہ بلا وجہ بھی ظہر اثر کو مغرب عشاء کو اکٹھی کیا جا سکتا ہے، اس میں نہیں وہ کوئی بری بات کہتے۔ جو عادت انہوں نے بنا لی یہ غلط ہے، پڑھتے 5 ہی مگر 2 کر کے اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں اور کیا بات؟ شرکیہ غزلیں قصیدے کافی ہیں، مثلا امداد کن از رنج و غم آزاد کن شاد کن لکھا، ایسا نہیں، میں صحیح پڑھتا ہوں، مجھے سب یاد ہے کہ کیا پڑھ دیں۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر، یہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کو کہا کہ یہ شرکیہ اور اس لیے وہ کافر ہوگا، شرک مشرک ہے، ایسی بات نہیں کوئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے، نہ پڑھنا چاہیے، مگر جب ان کے علماء سے پوچھا، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے کہا جب ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کریں، ہمیں پتہ ہے کہ مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے، بالکل کتاب میں لکھی، جاہلوں کو گمراہ کر دیا، خود بچے ہوئے ہیں وکیلوں کی طرح، بالکل دامن بچایا ہوگا۔ اگر عالم پکڑے وہ فوراً کہتے ہیں کہ توبہ توبہ، رسول اللہ نے کیا مدد کرنی، مدد تو اللہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مدد کر یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کر، ہمارا مدعا صرف توسل ہوتا، ہم دعا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دو۔ تم زندگی میں مانتے ہو کرتے تھے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فرشتے پہنچاتے ہیں، ہماری درخواست چلی جائے گی، حضور خوش ہو کر ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اب اگر دعا کی حد تک بات ہو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ نیک آدمیوں سے دعا کراؤ، اس میں کوئی شرک ہے؟ زندوں سے کراتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بیچارے بعد میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے گئے مگر اللہ کے رسول ہیں، درود شریف پہنچتا، بات ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری درخواست بھی اگر چلے جائے گی اور حضور یہ ہماری مدد فرمائیں گے، آپ کسی امیر آدمی کے پاس میری مدد فرمائیں، کوئی میرے پاس آ جاتا مولوی صاحب میری مدد کریں، وہ مدد ہے جو اللہ سے مانگی جاتی، کوئی خیال کیا کرے نا، وہ مدد وہی ہے جو بندے ایک دوسرے سے مانگ۔ یہ رسول اللہ سے مدد، بزرگوں سے مدد، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اگر بات اتنی ہے تو اس کو ہم کفر شرک نہیں کہہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کہیں گے یار موت کے بعد اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ نے کبھی ایسا، یہ بحثیں ہوتی رہیں گی، مگر کافر مشرک کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دل پر لکھ لیں کہ ان باتوں سے کوئی نہیں کافر مشرک ہوتا، یہ لوگوں نے بات کو طول دے دیا، بات کو لمبا کر دیا، ایسی نہیں بات۔ اور کیا کوئی بات ہے پوچھو؟ کافر والی بات آپ کوئی لائیں، کافر میں بالکل ان گھروں میں سے ایک میں بھی کفر کی بات ہے، غلطی ہو سکتی، ہم کہیں گے اس کا یہ خیال نہیں درست۔ ہاں کیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم میں ضعیف الحدیث ہیں؟ یہ میرے کسی دوست نے لکھ کر دیا، ٹھیک امام اعظم۔ اب یہ میرے اہل حدیث دوست جو ہے نا، یہ کبھی کبھی یہ شرارت کرتے ہیں کہ امام اعظم تو رسول اللہ، ابو حنیفہ کو کیا امام اعظم کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ لکھتے ہیں کہ قاری عبدالحفیظ صاحب خطیب اعظم، خطیب اعظم، بھائی رسول اللہ سے مقابلہ کیا، عقل کے اندھو۔ اب جب آپ نے اس کو کہا خطیب اعظم تو یہی ہے کہ یہ شہر کے بڑے خطیب ہیں یا اس وقت دنیا کے بڑے خطیب۔ رسول اللہ کا ذکر کہاں درمیان میں آ گیا؟ رسول اللہ کو تو مضبانتی ہے کہ ان کو تو زیر بحث ہی نہیں لانا چاہیے، وہ تو امام اعظم ہیں ہی، نبیوں کے بھی امام۔ یہ بات تو عالموں کی ہو رہی ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں امام تھے، مالک، شافعی، احمد اور ابو حنیفہ، ان میں سے ان لوگوں نے سمجھا کہ ہمارے علم میں یہ ان میں سے امام اعظم ہے، بڑے امام۔ یہ خیال آپ بھی کہتے ہیں یہ قائد اعظم ہے، قائد اعظم رسول اللہ نہیں، حقیقت تو دیکھو سب سے بڑے رہنما تو وہ نا، مگر پاکستان میں بھائی ہمارے جو تھے سیاسی لیڈر وہ قائد اعظم حملہ علی جناب حضور کو خام خواہ درمیان میں کسی لاتے ہیں شرارت کے طور پر۔ کوئی حنفی غریب نہیں کہتا کہ ابو حنیفہ حضور سے بڑے امام ہے، توبہ توبہ کہہ سکتے، حضور کے تو ادنا امتی ہیں، رسول اللہ کا نہیں مقابلہ، امت کے عالموں کا مقابلہ۔ تو اگر کوئی کہتا شافعی کہ ہمارے خیال میں امام شافعی امام اعظم کہتا رہے، اس کا حسن دان، ہم اس کو کوئی دان تو نہیں لگا۔ کوئی حنفی کہتا ابو حنیفہ امام، اور یہ ضعیف الحدیث کی بات بھی ہے کہ حدیث میں ضعیف۔ امام صاحب کے علم اور زہد اور تقوی پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، بڑے بڑے ان کے دشمنان مانا کہ یہ تو بات سچ ہے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، عالم تھے بہت۔ صرف یہ بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث کے یاد رکھنے میں ان کے حافظ میں کمزوری تھی، کئی مرتبہ ایک حدیث شروع کرتے تھے دوسری حدیث گڑبڑ ہو جاتی تھی، ذوف جو ہے نا حفظ کے میں تھا حدیث کے بارے میں۔ یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال، کچھ لوگ زیادہ نہیں، ہم نے تو حدیث میں انہوں نے سکھا پایا۔ باقی جو ہے نا دیکھنے کی بات، جیسے ایک